یتیموں کا سہارا میرا نبی ہے، غریبوں کا سہارا میرا نبی ہے، لاوارثوں کا سہارا میرا نبی ہے، ذرے ذرے کا سہارا میرا نبی ہے۔ خدا کی قسم قیامت میں گناہگاروں کا سہارا بن کے میرا نبی آئے گا، اور جس کو جنت ملے گی مدینے والوں کے صدقے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ۔ میں ایک سیدھی بات کروں، برا تو نہیں مانیں گے، کڑوی تو نہیں لگے گی نا، اور لگے تو بھلا سے لگے۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اپنا، پائے مرا نند ریس ملتے خدا تنگ ریس۔ ہاں بھائی سنے بہت غور سے، آپ سے گزارش ہے جب اپنے گھر پہ لائٹ لگائے نا، ایک نظر مڑ کے غریب کو پڑوس میں بھی دیکھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر کے چراغ دیکھ کے غریب کے بچے باپ کی انگلی پکڑ کے کہیں ابا کم سے کم ایک لائٹ تو ہمارے آنگن میں بھی ہوتی، ہمارے آنگن میں بھی ہوتی تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ اپنے گھر 10,000 کی لائٹنگ کر رہے ہیں نا، تو 2,000 کی لائٹ اتار کے غریب کے گھر بھیج، اور کیا یار دل تھوڑا نہ کر، جتنا نبی میرا ہے اتنا نبی تیرا بھی تھوڑا، جتنا میرا ہے نبی اتنا تیرا بھی ہے۔ جشن میں نہیں تو بھی منا، اور یہی پیغام لے کے تو 12ویں والا تاجدار آیا ہے، یہی پیغام لے کے تو 12ویں والا تاجدار آیا۔ ہوتا کیا ہے نا، ہم ایک دوسرے سے اس میں بھی ہوڑ کرتے ہیں، ہاں اچھن کی کوٹھی سے نیچی نہیں رہنی چاہیے اپنی کوٹھی، ببن کے گھر سے کم نہیں سجنا چاہیے اپنا گھر۔ نہیں بھائی، یہ نہیں، دل توڑنے کے لیے لائٹنگ نہیں کرنی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے لائٹنگ کرنی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے لائٹنگ کرنی ہے۔ ہاں حضور آئے ہیں، حضور ٹوٹے دلوں کا سہارا بن کے آئے۔ یقین کریں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو تنہائی میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج ایک غریب مدینے جاتا ہے، ان کی جالی دیکھ کے تڑپ جاتا گیا۔ آمینہ تیرے مقدروں پہ قربان جائیں، تو نے تو محبوب کو سینے سے لگایا ہوگا، کبھی تو نے تو زلفوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، کبھی تو نے لال کہہ کے سینے سے لگایا ہوگا۔ آمینہ تیرا نصیب کتنا بلند ہے، کبھی تو نے بیٹا کہہ کے آواز دی ہوگی، کبھی لال کہہ کے پکارا ہوگا، کبھی وہ تسلی پانے کے لیے تیری گود میں آ کے لیٹے ہوں گے، کبھی تیری آغوش میں بیٹھے ہوں گے۔ کتنے نصیب والی ہے آمینہ، تیرا مقدر تیرا نصیب کو سلام۔ خدا کی قسم آمینہ کون ہے؟ آمینہ بہت عظمتوں والی ذات کا نام ہے، برکتوں والی ذات کا نام ہے۔ خدا کی قسم یہ جتنے سنی کھڑے ہیں ساری میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ مقدر والی ماں ہوگی جس نے احمد رضا کو جنم دیا ہوگا، وہ نصیبوں والی ماں ہوگی جس کی گود میں صابر کلیری آئے ہوں گے، وہ کتنی عظمتوں والی ماں ہوگی جس کی گود میں آ کر کے معین الدین اجمیری نے آنکھیں کھولی ہوں گی۔ اس ماں کے نصیبے پہ قربان جائے جس نے عبدالقادر جیلانی کو دودھ پلایا ہوگا۔ سوچ تو صحیح، اگر ہم ان ماں کو اتنا بڑا مانتے ہیں تو نبی کی ماں کو کتنا بڑا مانتے ہوں گے۔ ہمیں تو یہی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری جماعت کے لوگ، ہماری طرح ٹوپیاں پہننے والے، مسلمان کہلانے والے، داڑیاں رکھنے والے، ہاتھ میں تسبیح لے کر 10 سال مدرسے کی روٹی بگاڑ کر کے جب یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہے، تو بات یہاں لگا کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے، مجھے بتا تو صحیح تو کس کو جہنمی کہہ رہا ہے؟ جس نے نبیوں کے امام کو گود میں لیا ہے تو اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، جس کے آنگن میں نبیوں کے امام نے آنکھیں کھولی ہے تو اس کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ لعنت ہو تیری گفتگو پہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی کے ماں باپ جہنمی نہیں، اللہ نے ان کو مالک جنت بنا کے پیدا فرمایا۔ لوگوں کی اللہ سب کو سلامت رکھے، یہ مالک جنت ہے، انہیں جہنمی کہا جا رہا ہے۔ کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، پھر بات کرتے کہ بریلوی لڑانے کی بات کرتے۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ کچھ سال پہلے نبی کی امی کی قبر کھودی، اس میں آگ لگائی۔ جب دنیا نے احتجاج کیا، ان کتوں نے کہا تھا ہم نے اس لیے آگ لگائی معاذ اللہ کیونکہ وہ جہنمیاں ہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے تو دیکھیے، میرے نبی پہ رات دن کوڑا پھینکنے والی خاتون، ایک دن میرے نبی راہ میں کھڑے ہیں، کسی صحابی نے بات کرنا شروع کی، آقا بات کرتے
کرتے اسی عورت کے مقام سے کمر شریف لگا دیتے ہیں، جیسی پیٹھ میرے نبی کی اس کے مقام سے لگی ہے۔ جبریل آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جی جبریل کیسے آئے ہو؟ کہا رب کا پیغام لایا ہو۔ کیا بات ہے؟ کہا رب نے خبر بھیجی ہے، ارشاد فرمایا کہ رب نے کہ جس کے مقام سے کمر لگائی ہے اسے کلمہ پڑھا کے بھی جانا ہے۔ میرے نبی کہتے جبریل یہ تو صورت دیکھنا نہیں چاہتی ہے، میں چلتا ہوں تو کوڑا ڈال دیتی ہے، اسے کلمہ پڑھانے کا حکم۔ کہا محبوب تیری کمر لگ گئی ہے اس کے مقام سے، اور جس مقام سے تیری کمر لگ جائے اس میں رہنے والا جہنم میں چلا جائے، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ اگر مقام سے کمر لگا لے گھر والے جنتی ہو جاتے ہیں، جس کے شکم میں نبی رہا ہو وہ عورت جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، صرف اپنوں کے لیے نہیں، سب کے لیے رحمت بن کے آیا، سب کے لیے رحمت بن کے آیا میرا نبی، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے عدی بن حاتم، سنا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا نام تاریخ میں عدی بن حاتم تائی۔ مسلمانوں نے جنگ فتح کی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بتانے لگا ہوں ذرا، کہہ دیں یا رسول اللہ، بہت بڑا نام۔ صحیح بات یہ ہم نے حضور کو سمجھا دیا، سمجھا نہیں۔ حضور کے دور میں جنگ فتح ہوا، حاتم تائی کی پوتی قیدی بنا کے لائی، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج نا لوگ بنا سوچے سمجھے کمنٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تحقیق کریں، پڑھیں میرے نبی کو، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں آمینہ کا لال کتنی بڑی رحمت بن کے تشریف لایا ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی جس کے خاندان کی تلواریں حضور کے لیے آیا، قتل کرنا جو چاہتے میرے نبی کو، جو مٹانا چاہتے تھے اسلام کو، جو کوشش میں لگے تھے کہ ماننے والوں کو چاہنے والوں کو سب کو ختم کیا جائے گا، اس کی بیٹی لائی گئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ڈر رہی تھی۔ آج تک کا دستور یہ جو قیدی بنائے جاتے ہیں وہ ذلیل کیے جاتے ہیں، جو قیدی بنائے جاتے ہیں انہیں رسوا کیا جاتا ہے، جو قیدی بنائی جاتی ہیں انہیں پیر کی جوتی بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب محبوب کائنات کی بارگاہ میں قیدی بن کے آئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے نبی کی نگاہ پڑی نا، سب سے پہلے اپنی مزمل والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھی۔ کسی نے کہا محبوب یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، آپ کے تیور بدل کے، لہجہ بدل کے کہا تھا خبردار، وہ بند کر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی۔ آپ بول سکتے ہیں نا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو۔ جب حاتم تائی کی بیٹی نے اتنا سنا، بے ساختہ آنکھیں برسنے لگ گئی، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ ہے کوئی جو اتنی مہربانی کرتا ہو؟ تاریخ میں کوئی باب نظر نہیں آتا۔ جب اتنی بات کہی نا حضور کی بارگاہ میں، میرے نبی نے فرمایا بیٹی یہاں رہنا چاہو گی یا جانا چاہو گی؟ جب اتنی بات کہی نا کہ رہنا چاہو گی یا جانا چاہو گی، اس نے کہا محبوب اجازت دے، میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، اپنے وطن جانا چاہتی ہوں۔ کچھ دن رکی، حضور کے شب و روز دیکھے، اور پھر وطن جانے کا آپ نے ارادہ کیا، آپ نے غلام بھیجے، اپنے صحابہ سے کہا جاؤ حفاظت کے لیے جانا ہے، حفاظت کے لیے جانا ہے، اور خبردار تمہاری موجودگی میں کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے اس بیٹی پہ۔ پورا سفر ہو گیا حضور کے شہر سے لے کے اس کے اپنے وطن تک۔ جب اپنے محل میں داخل ہوئی تو سامنے بھائی بیٹھا تھا، غصے سے آگ ببول